بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے اور ان کا بھلا چاہے. اس خیر خواہی کی شکل یہ بتائی گئی کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. معروف ہر وہ نیک کام ہے جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، خواہ وہ انسان سے تعلق رکھتا ہو، مثلا تعلیم و تہذیب، صلہ رحمی، یتیموں سے سلوک محبت، شرم و حیا، عاجزی اور پاکیزگی وغیرہ، یا اللہ سے تعلق رکھتا ہو جیسے ایمان و یقین، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد اور ذکر و تلاوت وغیرہ. اس کے مقابلے میں منکر ہر وہ برا کام ہے جسے انسان کی عقل سلیم برا سمجھتی ہو اور جسے اللہ رب العزت نے برا کہا ہو، مثلا بے حیائی اور بدکاری، کنجوسی اور بخل، تکبر، جہالت، ناپاکی، جھگڑا، لڑائی، فرائض سے غفلت، فتنہ، فساد وغیرہ. معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ذمہ داری بحیثیت امت سارے مسلمانوں پر ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی. لیکن پوری امت اس کام کو انجام نہ دے سکے تو مسلمانوں میں ایسے گروہ کا پایا جانا ضروری ہے جو اس کام کو بجا لائے. وہ یا معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی ایک گروہ کا اٹھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، بلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. مسلمانوں سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی ذمہ داری اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کو دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی اور اس کوتاہی کی سزا پائی. وہ قوم خود ہی برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان میں جو تھوڑے لوگ ان برائیوں سے محفوظ تھے انہوں نے خطا کاروں کو روکنے، ٹوکنے اور ان کی اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا. ارشاد ہوا: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ ان کا آدمی جب دوسرے خطا کار سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ اے بندہ خدا، اللہ سے ڈرو اور جو برائی کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. پھر اگلے دن اس سے ملتا تھا اور وہ بدستور اپنے غلط کاموں میں لگا رہتا تو وہ اس کو منع کرنے کے بجائے اس کا ساتھی اور اس کا ہم نوا بن جاتا. جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کی وجہ سے بعض پر مہر لگا دی. بنی اسرائیل کے بعد انسانوں کے رہنمائی کا فریضہ امت مسلمہ کو سونپا گیا. ان کو منصب امامت پر فائز کیا گیا اور ان کو خیر امت کا لقب دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کی معروف کے کاموں کی ترغیب دے اور برے کاموں سے روکے، یعنی دنیا میں بھلائی کو رواج دے اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مقام اس طرح بیان کیا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. جس طرح کوئی حکومت کسی شہر میں قانون اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا افسر مقرر کرتی ہے، پھر وہاں
جہاں جرم و فساد اور بدعملی ہو تو مجرموں کو تو سزا دی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس آفیسر سے بھی باز پرس کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یا اسے معطل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں برائیوں کا بول بالا ہوگا تو خطا کاروں اور مجرموں سے اللہ مواخذہ کرے گا، مگر ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی جواب طلب ہوگا کہ برائیوں سے روکنے اور بھلائی کو پھیلانے کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری سے غفلت کیسے برتی؟ تمہارے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، اللہ کے بندے ستائے جا رہے تھے، اللہ کا حکم پامال ہو رہا تھا، مگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ ضرور معروف کا حکم اور منکر سے روکو، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کر دے۔ تم اس سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ جب کسی سماج میں برائی اور بدکاری کا رواج ہوتا ہے تو برائی کرنے والوں کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہوتے مگر برائی سے روکتے بھی ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہے، دوسروں سے کیا لینا دینا۔ آج کل مغربی تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ میں سمٹ کر رہنے کا جو رجحان پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ خیال عام ہوتا جاتا رہا ہے کہ دوسروں سے سروکار نہ رکھو، دوسرے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن برائیوں سے روکنا تو انسانی اور مذہبی فریضہ ہے، ورنہ برائیوں کا وبال سب کو لے ڈبوئے گا، خطا کار اور پارسا دونوں تباہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک تمثیل کے ذریعے بیان فرمایا ہے جس کی روایت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور جو خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی مثال اس گروہ کی ہے جس نے ایک کشتی سفر کرنے کے لیے لی، بعض کو اوپر کی منزل ملی اور بعض کو نیچے کی منزل ملی۔ جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا، وہ کہنے لگے اگر ہم کشتی میں سوراخ کر لیں تو یہی سے پانی مل جائے گا، ہم کو اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دینی پڑے گی۔ اگر اوپر والے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ لوگ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لے اور کشتی میں سوراخ کرنے سے روک دے تو سب کے سب سلامت رہیں گے۔ بہت سے دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف معروف کا حکم دینا چاہیے، منکر سے روکنا نہیں چاہیے، یعنی ہم لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ کی تلقین تو کریں مگر شراب نوشی، زناکاری، سود خوری، ظلم و زیادتی اور جھگڑا فساد سے نہ روکیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو ان کی برائیوں پر ٹوکیں گے تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ سوچنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا دین میں یکساں مقام ہے، بلکہ برائیوں کے ماحول میں نہی عن المنکر کا فریضہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ سے پریشانیاں آ سکتی ہے، ان کو برداشت کرنا انبیاء کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسوہ ہے اور یہ بڑے مرتبے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں نصیحت ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اس کو انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر آدمی اسے دھیان میں نہ رکھے تو ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ اس سے بڑی برائی کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن جائے گا اور تشدد و تباہ کاری معاشرے میں پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، جس کے اندر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ اسے اپنی زبان سے برا کہے، اور جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہ ہو وہ اسے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ بہت سی برائیاں ملکی قانون میں بھی جرم ہوتی ہے، ایسی برائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں سماج کے لیے خطرناک ہوتی ہے، ان کے خلاف رائے عامہ ہموار کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف پبلک سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں دینی لحاظ سے نقصان دہ ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ، افہام
افہام و تفہیم سے کام لیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معروف و منکر کا علم ہو اور ہم برائی کا ختم کرنے کی حکمت عملی سے بھی واقف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے، نیکیوں پر عمل کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔